ناظرین اس وقت ایک ایسی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ پوری دنیا کے لیے بڑی تشویشناک ہے. وہ یہ ہے کہ یورپ میں اسپیشلی اینڈ ان امریکہ جو اولادیں ہیں، بچے ہیں، وہ بغیر شادی کے پیدا ہو رہے ہیں. اب میں اس کو مزید الیبوریٹ کرتا ہوں، تفصیل سے بتاتا ہوں. کتنے بچے یورپ اور امریکہ میں بغیر لیگل شادی کے، قانونی شادی کے پیدا ہو رہے ہیں. غیر قانونی بچے کتنے پیدا ہو رہے ہیں، سیدھی بات کرتا ہوں آپ سے. اس سے علاوہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے، وہ نہیں استعمال کروں گا. یہ آپ حیران ہو جائیں گے، یہ بہت بڑی ریشو ہے اور پوری دنیا اس وقت اس پہ کنسرنڈ ہے. پوری دنیا میں ایک تشویش ہے، لیکن یہ رک نہیں رہی. کوئی سٹیپ بھی نہیں لیا جا رہا ہے اس کے بارے میں. اب آپ سنیں اور سر دنیں، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت آئس لینڈ یورپ کا وہ ملک ہے جسے بڑا اچھا، خوشحال اور بڑا پرامن ملک کہا جاتا ہے. اس میں 69.4% بچے غیر قانونی طور پر پیدا ہوتے ہیں، جن کے والدین کی پراپر شادی نہیں ہوئی ہوتی، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے. فرانس میں 63.4، سلوینیا میں 57.7، نیدرلینڈ میں 55.6%، یعنی کہ 100 میں سے 56 بچے جو ہیں، یعنی کہ آدھے سے زیادہ بچے وہ غیر قانونی، غیر اخلاقی ہیں. ڈنمارک میں 54%، 55% اس کے قریب. اور اسی طرح یورپ میں، UK میں 51%، امریکہ میں 40%، اور آگے چلے جاتے ہیں جرمنی میں 32%. یہ بہت سے میرے پاس ہیں، یہ بھی آپ پیپر پڑھ بھی دیکھ بھی رہے ہوں گے. آسٹریلیا میں 41.5%. یہ آگے چلتے چلے جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اس میں کم ہو رہے ہیں، لیکن یونان میں 16.5% ہیں. اور ایون ترکی میں 2.8% ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے والدین جو ہیں انہوں نے لیگلی شادی نہیں کی ہوتی، ان کے تعلقات لیگل نہیں ہوتے، غیر اخلاقی ہی کہلا سکتے ہیں. اب ان کی اخلاقیات تبدیل ہو چکی ہوگی، لیکن وہاں پہ لوگ اس کو نہیں مانتے. اس بات کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. کیوں؟ اب میں نے اس میں تھوڑا سا کام کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ برتھس ہیں، یہ پیدائشیں ہیں جو شادی کے جو اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ختم کر کے پیدا ہو رہے ہیں، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں. اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سنگل مدر بچہ جو ہے اس کی پرورش کیسے ہوتی ہے، وہ کس طرح سے پروان چڑھتا ہے. بیچارہ جس کے پاس 2 ارننگ ہینڈز نہیں ہوتے، صرف ایک سنگل ماں ہوتی ہے، وہی اس کو پروان چڑھاتی ہے. تو وہ کتنا اس کو افورڈ کر سکتی ہے اس کا خرچہ. تو پہلی بات تو یہ کہ ایک سروے کے مطابق 40% ان میں سے ان بچوں میں سے 40% بچے جو ہیں، 100 میں سے 40 بچے جو ہیں جو اس طرح پیدا ہوئے ہوتے ہیں، وہ بلو دا پاورٹی لائن ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ غربت کی لکیر سے بہت نیچے رہتے ہیں. وہ بیچارے ساری زندگی غربت کی زندگی گزارتے ہیں. وہ اور جو بندہ غربت کی زندگی گزارے ایک بڑی سوسائٹی میں، ایک بڑی ترقی یافتہ ممالک میں، مہذب ملکوں میں، تو اس کی باقی معاملات کیا ہوں گے؟ اس کا جو بیہیویئر ہے، اس کے اندر کا جو انسان ہے وہ کیسا بنے گا؟ وہ کس طرح کا انسان ہوگا؟ کیا وہ نارمل انسان ہوگا؟ اور پھر یہی نہیں ہے جس کو ماں اور باپ کا دونوں کا پیار نہیں ملا ہے اور وہ غربت میں بھی رہا ہے اور اس کی تعلیم متاثر ہوتی ہے. ایک اور سروے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بچے یونیورسٹی تو کیا، ہائی اسکول تک نہیں پہنچ پاتے. ان میں سے
کوئی 60% بچے جو ہیں وہ ہائی اسکول تک نہیں پہنچ پاتے. وہ یعنی کہ وہ ان کا بھی ہائی اسکول جو ہے وہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ہے, یعنی کہ وہ 10ویں اور 11ویں جماعت تک نہیں پہنچ پاتے, وہ اس سے نیچے رہتے ہیں. اور جو 10ویں 11ویں جماعت نہیں پڑھتا وہ کیا کام کرتا ہے, وہ سوسائٹی میں وہ وہاں پہ جا کے ہیلپر ہی ہوتا ہے, وہ کہیں پہ جینیٹوریل سٹاف ہوتا ہے, صفائیاں کر رہا ہوتا ہے, کہیں کوئی مزدوری کر رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں پھر یہ کرائم کی طرف ہوتے ہیں. اور اسی لیے اس وقت امریکہ میں تو کہا جا رہا ہے کہ کرائم کی سب سے بڑی ریزن جو ہے, اور یورپ میں, اس کی وجہ یہ بچے ہیں. اور یہ بچے یہ اس نے کہا تھا بڑے کلنٹن نے, حالانکہ کلنٹن کا اپنا بھی جو اخلاقیات اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے, لیکن وہ یہ کہہ کیا تھا کہ مطلب 40% آف امریکنز آر ڈیش ڈیش ڈیش. میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا, کسی کی دل آزاری نہ ہو. تو جو سوسائٹیاں ان بچوں اور اس طرح کے تعلقات کے نتیجے میں جنم لینے والی جنریشن پہ بنتی ہیں, وہ سوسائٹیاں آگے جا کے کیا ڈیلیور کر رہی ہیں اور وہ کیسے رہیں گی اور کیسے وہ آگے بڑھیں گی اور ان کا کیا امپیکٹ ہوگا, اس سے اندازہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی دکھ کی بات ہے, لیکن اس کی طرف کوئی سٹیپ نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ, کوئی سوسائٹی جو ہے وہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو غربت کے لیول ہیں, ایک بہت غریب لوگ اور بہت ہی غریب لوگ اور ایک اس سے اوپر, یہ وہاں پہ سب سے زیادہ ہوتے. اوپر جو ایلیٹ ہے اس میں اگر ہو بھی تو ان کے مسائل یہ نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے بچوں کو پھر تعلیم, صحت اور ساری سہولتیں مل جاتی ہیں. ان کی غربت ان کا مسئلہ نہیں, ان کی قسمت نہیں بنتی. لیکن ان بچوں کی قسمت غربت رہتی ہے اور تعلیم سے دوری رہتی ہے. تو پھر یہ کیا کریں گے؟ سوسائٹی کو پازیٹیو تو کچھ نہیں دے سکتے, یہ نیگیٹو دیتے ہیں. الزام نہیں ہے, یہ حقائق ہیں, یہ حقائق بولتے ہیں. اور پھر یہ کہ ان کی تعلیمی مسائل اور ان پہ جو سٹگما لگ جاتا ہے, یہ مطلب ایک الزام کے تحت جیتے ہیں. ٹھیک ہے, سوسائٹی نے, یورپ کی سوسائٹی نے اب بہت کچھ قبول کر لیا, لیکن پوری سوسائٹی نے نہیں کیا ابھی تک. تو وہ ایک الزام کے تحت رہتے ہیں کہ یہ ایک بغیر شادی کے پیدا ہوا ہے. تو یہ اس وقت, اور یہ جو میں نے اعداد و شمار آپ کو بتائیں, یہ 2021 کے ہیں, یعنی کہ آج سے کوئی 3 سال پہلے کے. اور اس میں مزید کتنی اب ریشو بڑھ چکی ہوگی, یہ مطلب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو یہ تھی ایک بہت دل گرفتگی کی ایک پریشانی والی لیکن یہ حقائق. تو میں نے کہا کہ یہ آپ تک پہنچائیں کہ کس طریقے سے, اور اب ہماری جو ایشین سوسائٹیز ہیں وہ بھی اس لعنت کے اور اس میں آ رہی ہیں. تو ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کی جو سب سے بڑی جو ریزن بتائی گئی ہے, جو میں نے ریسرچ کی ہے, وہ ہے مذہب سے دوری اور وسائل کی تقسیم, غیر منصفانہ تقسیم. یعنی کہ کچھ لوگ تو بہت امیر اور کچھ لوگ بہت غریب, اور یہ ہیں وہ لوگ, پھر ان کو غربت کے گھڑے میں جیتے جی اسی دنیا میں غربت کی جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ ہیں وہ لوگ. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, باقی کوئی ہوگی اپڈیٹ تو ضرور حاصل